إلى أحمد النسائي وحدثنا السجابري وأخبرنا الباني قال أخبرنا الشيخ العلامة الفهامة مولانا وأستاذنا محمد يوسف البنوري ونور الله مركزه قال أخبرنا الشيخ علي العلامة سيدنا ومولانا محمد المرشد الكشميري كان الله له قال أخبرنا الشيخ محمود الدهري وفريد العسري مولانا وأستاذنا محمود الحسني رحمه الله وجعله قال أخبرنا الشيخ قاسم العلوم والخيرات مولانا وأستاذنا محمد قاسم النانوتي واسقنه الله بجنة الفردوس قال أخبرنا الشيخ الشافعي من ينتهي وبين الله له قال أخبرنا الشيخ المستر في الآفاق الشيخ محمد إسحاق الهادي وقال مولانا ومرشدنا محمود الحسن رحمه الله حسن الإجابة من الشيخ مولانا أحمد أبي أسعار الخوري ومولانا محمد بدر النانوتي ومولانا عبد الرحمن المانوتي وقال مولانا أحمد أبي ومن بعده أخبرنا الشيخ المستر في الآفاق الشيخ محمد إسحاق رحمه الله تعالى قال أسأل الإجابة والكرام من الشيخ الأجل والحبر الأبجل الذي خاف بين الأقران من تمجيده عن الشيخ عبد الأليم الدهلوي رحمه الله تعالى وأسأل له الإجابة والكرام والسماع عن والده الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر المدني وقال أخبرنا الشيخ والد إبراهيم القردي المدني قال كرهت الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناقي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال كرهت الشيخ العافية بن بدر شهاب الدين أحمد بن علي بن عزيز الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد بن نوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ سراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي بكر عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجلي الحروي عن الشيخ عبد الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداوودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن بدر بن صالح بن شريف الربري عن مؤلف الحافظ والمجد الإمام شيخ الإسلام ناصر الحديث النبوية سيد المحدثين أمير المؤمنين في الحديث شيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بهر توفيق الجمالي نفعنا بعلومه وعلومه رحمه الله تعالى آمين. باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس والعدل بالرمية ويقال القسط مقصود المقصد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشقاق قال حدثنا محمد بن فليح عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إلى الإمام الأمار
إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن مبارك بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان من الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، عظیم طلباء، سامعین کرام، آج جامع دارالعلوم قاسمیہ کے اندر زکوٰۃ تقریب شہید منعقد کی رہی ہے. تفصیلاً مقام میں علماء حضرات تفصیل کا ہمارے سامنے کل بیان کرنا ہے. وقت کافی گزری ہوا ہے. انشاءاللہ مختصر نمونے سے بیان نہیں ہو. اربع بہت نماز سے بھی نماز کو انشاءاللہ کھانے وغیرہ کا انتظام ہے. انہیں کرے معذرت کی طرف آئے. ہمارا موقع ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن ہمارے معلوم بزرگوں فرمایا اصحاب الحدیث و اصحاب رسول اللہ اللہ کے سب نصحهم انفاسهم صحیح. فرمایا جو کہ حدیث ہمارا ہے کوئی چاہے میں قرآن آرام ہے قرآن آرام ہے چاہے حدیثوں کے گزرن آرام ہے کوئی نبی کا معلوم صحابی ہے. اگر سے نبی جو رجال کرتے گا ہے لیکن انہوں نے پہلا صاف وقت ان دین کے میرا حدیث میرا جنو ہے تو میں مرد صاحب ضرور ہے. کچھ نصیب ہے تمام کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پڑھن کرو تو پڑھن کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا دعا ہے تعالیٰ تعالیٰ آسان کے ان دین کے مقام صحیح معنی میں اخلاص معنی کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طلباء علامہ مقام اتنی عظیم ذمہ داری عالم دے رہی ہے یا معمولی ذمہ داری نہیں. علامہ کے نبی کی وراثت ملی ہوئی ہے. نبی کی وراثت علم ہے. علم کو وہی لائی بات جو آسمان کا علم بجانب علم وہ غیر مستند ہے لیکن ہم علم کی سند میں موجود ہے جن کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث کے ساتھ ہمارے سامنے پڑھی ہے جب وہ بات پڑھی ہو جب لوگوں نے کلام کرے تو علمی جا سکر وہ کلام آئے چلے مختصر نمونے صاحب گردوار ہر جماعت بخاری یہ بات پڑھا کتاب توحید ہے. امام بخاری پہلی بات بخاری جب اپنے باپ کئی مقام بدل رہے گا بدایت میں نہیں تو باپ مدد ہوا مدد ہے. توحید جن کے اندر یہ حدیث ہوتی ہے جن میں بدن اعمال کی حدیث آئے آیا وہ کہا غائب اسے منقرب بیانا اسے غائب کہنا منتحال بیانا. امام بخاری پہلے ایک حدیث آتی ہے اور حدیث کی کا سند آئے وہ سند غریب مانا انہوں نے ہر ایک کو حادث کو پکڑ کر بے روایت کر رہے ہیں. آخری جو حدیث آتی ہے وہ سند غریب مانا انہوں نے ہر حادث کے روایت کرنے کے لوگ غرابت صحت کے منافی نہ ہونا. حدیث کو مطلب انہوں نے انہوں اعمال بالنیات کا حدیث کو مطلب قرآن مجید کی آیت کا ہوئے حدیث کو تیار کرنے والے حدیث بتانے اللسان ثقیلتان فی المیزان یا ثقیلتان فی المیزان اندر باب صلی اللہ علیہ ہر زمان بخاری کا تراجم کوئی معمولی نہ ہوتا ہے.
آپ نے میرا خلیدون رحمہ اللہ فرمایا تو بخاری نے تراجم الحق امت سے علماء نے کام کرنا اللہ نے صحابی آپ نے میرا حضرت میں شاگرد فرمایا تو آپ نے میرا رحمہ اللہ میرا بخاری میں شرح فصل باری کی یہ میں لکھی کرے امت کے مقام کو کر جب وہ میرا خلیدون سے وہ لگائے حضرت شاہ رحمہ اللہ فرمایا کہ واقعی صحابی نے زمانے میں صحیح ہے اور فیضل باری فصل باری نے فرمایا ہوئے بخاری نے حدیث کے اوپر امت کے علماء مقام آباد کی نہیں ہے لیکن بخاری نے تراجم کے حق دکھائیں اور ہمارے پر دوستو بخاری کا تراجم معمولی آئیں اور ان کا سمجھن تمام مشکل ہو علماء ان کے بارے میں لکھے ہوا ہے لیکن انہوں نے حیات کو ختم کی ہے تراجم کا نام کرے بخاری قرآن میں یہ آیت پڑھیا ونظر النوازل القسط يوم القيامة اشارہ کر دو قیامت کے لیے سارے اعمال میں میزان نکلی ہوگی یا میزان بھری ہوگی میزان حصی ہوگی یا میزان وزن مانے ہوگی وعدت کے ہوگا موضوع لہو کے ہوگا موضوع کیڑی شے ہوگی یہ سب مسائل علمیہ ہیں کہ اہل علم سمجھ سکتے مانا بخاری میں سمجھنے مقصد یہ ہوا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعمال کا دینوں کو اسی جب عمل کرنے کا نیکی نہ کریں یا قرآن نہ کریں قیامت میں میزان رکھیں گی اور میزان کے اندر سارے عمل نہیں کو رکھیں کہ زمانے میں لوگوں کو بات کرو منتظر کوئی نے جو انکار کر آواز سنا کرنے عمل نہ سارے راہ رکھیں اور عقل بڑھا ہے اور ان کو آرام ہے عرض شہر وجود ہونے چاہیے ہوگا لیکن جوائر میں اپنی لگا ہونا آباد عرض اسامہ کر نماز پڑھی سے خبر دی روز اور عرض سے انکار کرنے سے انہوں نے حضور خبر دی اور کئی چیز کر دیا جگہ جب سمجھے اسان کو عمل کرے ختم کرو انہوں نے حضور اسان کے سمجھے تو ایسے کرے انہوں نے عمال بدل دی تیرے پر میں ورن تو عمال سمجھے آپ کر دو اللہ تعالی میں خبیر سب کی خبر ہے ہمارے ان کے ریلیشن کے بدلو ہم جب اللہ کے بدل کرنی ضرور پڑی ہمارا وسیلہ اصل انہیں کرن مستقر کہہ اعلان کو انکار کرو اور کہو کہ قرآن مجید کے اندر جن جن آیتوں کے اندر میں آواز ذکر آئے گا ان سے مرادہ عدل ہے انصاف لیکن اہل سنت والجماعت اصل جو عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو زندگی اور دین وہ بنیاد رات تیرے دل میں تو آرا تو نہیں یہ ان زمانے میں انہوں نے اقرار کر سکیا لیکن ہمیں زمانے میں اعمال کا آرام کو بدل دیا حرارت اسائیں بدل دیا بخاری ہوا ڈاکٹر صاحب کی علاج ترمامیٹر لگائے بغیر سفر نکلی یہاں اسپتال کی ضرورت ایک در گرمی یا سردی ہے اور سردی جو بدلتی ہے زیادہ ہے زمانے میں اعتراض مخالف نمبر دو ہونے سے آرام اعمال کے بدلنے اللہ کی کئی ضرورت کا اللہ سے کہیں علم جرا اعمال کی طور نہ کرائے برب اور اللہ تعالی یہ عدل انصاف کی تکمیل دے رہا ہے بدلے اعمال تاکہ سمجھے کا سبب پڑے اے ہمارے یہ تو کلمان حضرت علامہ مشکل رحمۃ اللہ علیہ پورے جلد باب کے مقصد کی جو نہ وہ فرمایا تھا باب کے مقصد پھر کا مقصد ضرورت نہ ہے مقصد جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زمانے خط قرآن کو مسئلہ امام بخاری عقیدہ کلام اللہ غیر مخلوق کلام اللہ مخلوق ہے تو اللہ کلام اللہ صفت اللہ خالق کا مخلوق نہ ہے اور کلام مخلوق نہ لیکن معتزلہ جہمیہ جب آخر تک انہوں نے جو عقیدہ
جب قیامت دن یہ کلام اللہ غیر مخلوق دنیا میں مخلوق آخرت میں مخلوق بخاری سے رد یہ آئی معلوم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خط قرآن کے مسائل میں سخت کئی ہوئی کوڑا مارا یہ تو اٹھ کے لگائے نا منظر کل چھٹی پڑے لیکن حضرت امام احمد بن حنبل ان مسائل میں قائم رہے فرمائے کلام اللہ غیر مخلوق حالانکہ علماء نے کہ علماء راضی ہوا جن تعلیم کرے وقت یہ حق کے ساتھ میں جن علماء نے کہا آئیں لیکن وقت یہ حق منڈو بات کرنے کے ساتھ میں اللہ تیار ہوگا ان علماء نے وہ امام منظر کلام اللہ مخلوق کہ لوگ ان تعلیم پہ کلام پر رسیہ تو کلام رسیہ کلام نفسی برابر مخلوق کا اساں ماننا الحمدللہ کرو بڑے وضو کرو جی بنا دیے کلام نفسی حادث ہے لیکن کلام نفسی جو اللہ کے مدنی میں آئے وہ قدیم حضرت امام محمد بن حنبل کے لو صحیح مسئلوں حکومت کے ستر جو آئے قوانین مخالف رکھنے بارش ہو سختی ہوئی فرمائے یہ مسئلہ شیروں نہ ہو اور اگر شیر بھی ہو تو کہاں ہے جیسا کہ ثابت کرو کوڑا برباد کیا تکلیف برباد کیا اور مضبوط طریق ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ ان موت ان باطل پر کے رد کر دیا چنانچہ کے ہرا دیا امام احمد بن حنبل کا پورے ایک قاعدہ قائم کیا امام احمد بن حنبل فرمایا کلام اللہ کریم حتیٰ کہ انہوں نے قرآن مجید کا الفاظ تھا قرآن مجید کا پڑھنا قدیم تھی اور آپ یہ قدیم ہے الفاظ قدیم ہے معنی میں بھی قدیم ہے امام بخاری نے کے رد کرنا ہے تو ان اعمال بنی آدم مقرر جزن معنی یہ عمل ہے لفظ کو سنبھالا یہ عمل ہے یہ وضو ختم کیو یہ کلام رسیہ انہیں وزن ہاں اپنے کلام رسیہ انہیں وزن دی ان اعمال بنی آدم میں سمجھ لیا نبی وسیلہ کافر وسیلہ چریا مسیح ہمارا سبھی اعمال جب سوال یہ انبیاء کے اعمال میں سارے رہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو واسطہ کرتا ہے ان کے اعمال میں نتیجہ پڑتے ان کی روپی نیکی ہوئی آپ ان کے اعمال میں نتیجہ پڑتے اور ان کی سبھی ہوئی کفر سے کرے اور اتفاق سے کی باتیں کو کرنا ہے ایک درجہ وہ غیر مکلف ہے بچہ بار نہ وہ غیر مکلف ہے ان کے اعمال بدل ہوتے ہیں لیکن بخاری بنی آدم نے نقصانے کرے گزارش تو سب نے اعمال میں بدلتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اعمال میں بدل جنت کے طبقات کی تعین دلا تلک الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ درجہ شاہد پیغمبر سے جنت میں ہو انبیاء علیہ السلام کے درجہ ہو کفار جاننے کا طبقات متعین ہے ابو جہل کے طبقے میں ہو ابو طالب کے طبقے میں ہو حضرت نے ابو اللہ حنیف فرمایا ابو طالب کے جو جاننے کے بھائی کی بھتی ان کے پر آئی یہ حضرت نے کہا ابو جہل اصل صابرین کے جاننے کے طبقات کی تعین لہذا بخاری فرمایا ان اعمال بنی آدم وقول جزن اپنے مال بخاری مطالعات کرنے کے بعد کو بیان حضرت مجاہد کو فرمائیں القصاص وغیر الرومی ہے قصاص اس کے معنی قدر ہے حساب لیکن رومی زبان میں نہیں رومی زبان میں رفت قرآن کے لئے آئے قرآن کے قرآن میں عربیہ اللہ اللہ قرآن عربیہ علماء فرمائے تضاف نے وغیر کے نبی نے کہا یہ لفظ رومی میں سماعت بناوا عرب میں سماعت بناوا ایک طریقے سواب کا غلط وإقام القسط مثل المفسد مفسد کے مطلب قسط کفایہ مفسد کے مطلب اقصاد خارج میں قسط مطلب علماء فرمائے کہ خدا معلوم ہے مصدر و مصدر المفسد مفسد کے مطلب اقصاد تھا اقصاد کے مطلب قسط اب یہ فرمائے مفسد کے معنی عادل کے معنی اقصاد کرنا والا قاسم کے معنی ظالم سوال یہ ہے کہ یہ معذور کو
فرمایا میری معلوم جزائے مفسد جو معلوم قسط آپ کے دیر سائیں قاسد جو معلوم قسط ہے آپ کی زبر سائیں انہیں مانا ظلم انہیں مانا انصاف انہیں کہا اللہ اگر میری معلوم اپر دے تو قسط نہیں مانا انصاف ظلم نہیں کرو قسط نہیں مانا کمائن کو ظلم اور جنہیں باب اقبال میں آئے گا باب اقبال کی خاصیت کا سب نے واپس جلائے گا مانا سب ظلم نے آدھا مفسد کی مانا عادل انصاف الجن سعید بن جبیر نے واقعہ ہے حجاج بن یوسف کے زمانے میں حجاج نے مخالفت میں انتہائی سخت حجاج نے اپنے بھائی دربار میں بلایا اور یہ بات پورا کیا سید کا حسین کو ثابت ہے مجھے بارے میں اور سید کا میں انت عادل و قاسد ارے رحمان بن بابا جگہ سید کا امیر ہوا شاگرد ہوا اور پھر بخاری حضرت سید تین دورے کے عادت ہے جگہ حضرات نے قرآن و عادت یہ قرآن کے دیکھو ضرور حضرات نے اس کو لگائی دنیا کے اندر عمر بن عبدالعزیز نے رو عدل انصاف صحابہ کا کوئے 13 نمبر اس ہوئی دنیا کے اندر ظلم کی انتہا حضرات نے یوسف دے جے انتلک بھی ادار کرتے کہ در اللہ نے لیت پانا انہیں شہید کرائے ان حضرات نے یوسف سے ہو مجرہ کے جواب سے ہمیں خبر لائے کہ ان کے جیون کو ظالم ہے یا کافر ہے ارے معلوم چھو انہوں نے کہا کہ چلو عادل و قاسد کہا چاہتا ہے ان کے ظالم ہے کافر ہے کہ ہاں عادل حضور کا لڑتا تھا حضور کی منع انحراجی قدر منتری در من نے رکھنے کیا کہ حضور کافر نے بارے میں تھے کہ حضور کا لڑتا تھا آنا یہ کافر تھی قاسد نے مارے ظالم اما قاسد کو مقام میں جہنم آدم فرمایا ظالم انسان کیا منجے دی چہرن نے مارا ہوتا جنازی بھائی میں سے کافر نہیں ہوتا کیسے استعمال نہیں ہوتا لیکن کیا منجے دی جگہ بھائی ہوتے انہوں نے مارا انسان نہیں اب دے مانے بخاری حدیث کی سند ذکر گئی دوستو اینا سند سان اسانو سلسلو تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرے مویا حدیث میں استاد حضرت علامہ یوسف بن نور رحمہ اللہ کا پڑھی اے انہوں نازل صاحب پر صاحب پڑھی اے انہوں نازل شیخ مہندہ کا پڑھی اے انہوں نازل شاہ غنی کا پڑھی شاہ صاحب کا پڑھی شاہ غنی کا پڑھی شاہ عبدالعزیز کا پڑھی شاہ ولی اللہ کا پڑھی شاہ ولی اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں مذکور مانا ہی اللہ نے کم میں جب روزہ کر سکتے ہیں مانا نورانی لائف انہیں سنت یہ کرے تمام تلے پڑھنے دیر کمالی دل جب رکھوان دارو یاد رکھو یہ امان کمالی بھیجی ہوئی ہے ان امان کو قدر کرو جتنے عالم پہلے علم کو قدر نہ کرو دنیا میں ان کی سرمایہ یا جوانی میں ان میں بہت اچھی ہے تو یا کہ کٹے ہوئے غلام نہیں تھی اور ہم فرمائے گا تیرے علم کو قدر کرو یعنی بے قدر کنسا اقسام کی دنیا کے علم کی سند کی انتہا قبر کے کنارے بتایا ان حدیث یہ سند کی منتہا وہ بڑی رہی جو کہا کہ برفا آئے گا بڑی دلیل آئے گا شکیل آئے یا قرآن مجید یا حدیث جب اللہ نے برفا آئے گا ہے ایسے یہ کرے جو قدر کرے ہاں ہمیں ذمہ داری چاہیے پہلی فرمائے لو جڑے عالم علم پڑھی نکلو تب قوم کی ہدایت انہیں ذمہ داری چاہیے اے قوم کی ہدایت کرے نہ سکتے جڑے پان ہدایت نہ سے پان بد عمالین کا بد اخلاقین کا بیائی سے انہوں کا پان سے بچائی تو انہوں عالم متاثر تھی پر ابن عالم خود بے عملہ کل عملہ ہے تو انہیں نقصان ان عالم سے نمازون آئے اور پورے اللہ ہوتی ہے جب وہ عالم
بے عمل، جو عالم بد عمل، جو عالم با عمل. اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ سکے عالم با عمل. اپنے حدیث کی سند پر امام بخاری کے استاد احمد بن اسباب ٹرے ہو تو احمد بن اسباب ہی بخاری استاد آخر من لقیتہم فی مصر فرمائیں مجھے آخری نقل استاد ہے احمد بن اسباب. تو احمد بن اسباب جو محمد بن اسباب جو علی بن اسباب لالا سبیل احمد ایک آئے پر نسبی سبیل گزارتا احمد بن اسباب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن الخطاب عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن يا وسيع ايدي مانا ایک کلمہ اللہ کا پیارا ہے مانا ایک پڑھنے والوں اللہ کا پیارا محبوب خفیفتان علی اللسان یا وسیع حسی ہے رضوان دے کلمہ ہلکا ہے ثقیلتان فی المیزان یا وسیع مان لیے قیامت کے میزان کے اندر یعنی رکھا لیتا تو تیرا فرمایا ذرا نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور وہاں فرمایا کہ لوگ فرمائیں کہ انسان بات پڑھے 100 رقم پڑھ دو اللہ تعالیٰ نے روزی میں برکت عطا فرمایا. بخاری پہلی آخری حدیث اور ایک آخری لفظ ہوا الوزیر اشاروں پر اشارے المسجد للہ والتدریاء للہ وكل من علیہ آباد. جبریل شہید دنیا میں آئیون وہ بنا دیں قبل نظر اللہ